بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جی، وعن صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، یعنی یہ عجیب کا لفظ ہے نا، کیا ہی خوب ہے، یہ پہلو بھی رکھتا ہے اور کیا عجیب ہے یعنی کیا حیران کن ہے، دونوں پہلو اس میں ہوں گے۔ مومن کا معاملہ کیا ہی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا اس کے لیے خیر ہوتا ہے، یعنی اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اب یہ معاملے سے کیا مراد ہے، آگے وضاحت ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ کہ ہر بات انسان کے لیے خیر ہو، کسی اور کے لیے نہیں، صرف مومن ہی کے لیے ہے، یعنی عام انسان کے لیے نہیں، جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کے لیے نہیں، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے نا اس کا معاملہ یہ کہ اس کے لیے ہر چیز خیر ہے، اس کے سب معاملات خیر ہیں۔ ان اصابت ہو سراء، اگر اسے خوشی میسر آتی ہے، شکر تو وہ شکر کرتا ہے، یعنی کوئی بھی بھلائی ملتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس پر وہ خوش ہو، کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ خدا کا شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ شکر کرنا اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اس کے لیے بہتر ہے، خدا کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، صبر فکان خیر اللہ، تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں جو بڑی اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ خدا کے نزدیک ظاہر ہے کہ خدا ہی تو اصل ہے، اس کائنات کا خالق جو ہے اسی نے اس کو تخلیق کی ہے، اس کو وجود دیا، چاہے کائنات کا معاملہ ہے، چاہے اس کے اندر انسان کا معاملہ ہے، چاہے اس کے اندر ہونے والے واقعات کا معاملہ ہے، مختلف حالات جو پیش آتے ہیں، ہر چیز خدا نے یہ جو نظم بنایا، یہ جو سیٹنگ بنائی ہے، اس سیٹنگ کے اندر اس نے بتایا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی خدا پر جو ایمان رکھتا ہے اور خدا سے جو جڑا ہوا ہے، وہ اس پر کوئی سے حالات بھی آئیں، چاہے اچھے یا برے، اگر اچھے حالات آئیں تو وہ کیا کرے گا، خدا سے چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ خدا کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے خدا کی اطاعت اختیار کی ہے، خدا کا بندہ بن کر جی رہا ہے، خدا کے یعنی کہ جیسے کہ نا خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ایک تعلق رکھتا ہے۔ اب اس پر کوئی اگر اسے نعمت ملی، خوشی ملی، تو اس کا دھیان کدھر گیا، خدا کی طرف، یہ اللہ کا احسان ہوا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دیکھو مجھ پر یہ انعام ہوا، اور اس سے پہلے بے شمار مہربانیاں جو ہو چکی ہیں، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے ایمان دیا، اس نے مجھے شعور دیا، عقل دی، یہ سب چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں، تو اس پر میں شکر گزار ہوں، اور اب دیکھو یہ اس نے مجھے فلاں خیر دے دیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا کوئی باغ تھا تو باغوں میں اس نے اپنے باغ میں دیکھا کہ بہت پھل آیا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ اچھی کمائی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ میرے باغ میں کوئی آفت نہیں آئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی، کوئی کیڑا نہیں لگا پھل کو، بلکہ بہت پھل آیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، تو اس پر وہ خدا کا شکر کرتا ہے۔ خدا کا شکر جب کرتا ہے تو یہی تو مطلوب تھا کہ خدا کا بندہ بن کر جیے، اگر بندہ بن کر جیے تو خدا جو دیتا ہے اس پر یہ خدا کو کیا پیش کرتا ہے، ایک ہی چیز تو ہے جو انسان پیش کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیری عطا ہے، تیری نوازش ہے، یہی تو وہ کہہ سکتا ہے،
اور کچھ بھی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جب ہم غور کرتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت آپ لے لیں، کوئی چھوٹی نعمت لے لیں، بڑی نعمت لے لیں، تو وہ آتی تو خدا کی طرف سے ہے۔ ہم اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، فرض کیجئے کوئی سبزی آپ نے خریدی، بازار سے خریدی، تو وہ اپنے 1 کلو خریدی ہے اور 100 روپیہ اس پر اس کی قیمت ہے جو آپ نے ادا کی ہے۔ تو یہ 100 روپیہ قیمت کس چیز کی لی ہے؟ آپ دکاندار سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اس میں بھئی بات یہ ہے کہ یہ مجھے 90 روپے کی ملی تھی، 10 روپے میری مزدوری ہو گئی اور میں نے آپ کو یہ دے دی ہے، 100 روپے میں دے دی ہے۔ اب وہ 90 روپے جو یعنی دے کر وہ لایا تھا نا، اس کے پاس جائیں تو اس نے کہا تم نے اس کے 90 کیوں لیے؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کسان سے خریدی تھی اور کسان نے مجھے یہ 60 روپے میں دی تھی، اور 30 روپے میں اپنی محنت کے میں نے لیے، جو بھی خرچ اخراجات اس پر آئے، اور یہ میں نے اس سے 60 کی خریدی، 30 کا خرچہ میں نے اپنے لیے لے لیا ہے۔ تو پھر یہ سبزی گویا 100 کی نہیں تھی، 60 کی تھی جو کسان سے ملی۔ کسان سے پوچھا بھی یہ 60 روپے تم نے اس کے کیوں لیے؟ کہتے جی میں نے اس سے کاشت کیا تھا، چند مہینے اس کا انتظار کیا، اس کے مطلب اس جو بھی تقاضے تھے اس کو بویا تھا، پھر پانی دیا، کھاد ڈالی، فلاں چیز فلاں کیا، تو یہ سارا کچھ جو میں نے کیا یہ میری محنت تھی، چند مہینوں کی محنت تھی۔ اور یا اس پہ جو خرچ آیا، پانی کی قیمت دی، کھاد اگر ڈالی تو اس کی قیمت دی، فلاں چیز دی، اور اس میں کچھ میرا منافع تھا۔ فرض کیجئے 20 روپے میرا منافع تھا اور 40 روپے میرا خرچ تھا، تو میں نے وہ 60 روپے لے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 40 روپے خرچ ہوئے، 20 روپے میرے ہو گئے۔ تو یہ سبزی تم نے بنائی ہے؟ کہتے نہیں بنائی میں نے نہیں، بن گئی تھی وہاں میرے کھیت میں جب میں نے بیج ڈالا تھا۔ بنائی کس نے ہے؟ اس بیج کو اس پھل میں یا اس شے میں تبدیل کس نے کیا ہے؟ کہتے نہیں میں نے صرف پانی ڈالا تھا، کھاد ڈالی تھی، بیج ڈالے تھے، جو ضروریات تھیں اس کی خدمت کرنے کی، زمین کو ہل چلانے وغیرہ، یہ کام میں نے کیے تھے، اور نہیں باقی وہ بن گئی خود۔ تو بنانے والا کون سا؟ ظاہر ہے کہ انسان جانتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ہے جو اس طرح بیجوں کو درخت بناتا ہے، پودے بناتا ہے، پھلوں میں تبدیل کرتا ہے، مختلف چیزوں میں۔ اچھا اس نے کیا لیا جس نے اصل کام کیا؟ ایک بیج کو 100 دانوں میں بنا دیا، ایک دانے سے 100 دانے بنا دیے۔ اس نے کیا لیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں لیا۔ تو پیدا تو وہ کر رہا ہے نا، یہ پیدا کرنا اگر وہ بند کر دے تو ساری باقی تو انسان کی محنت اور مزدوری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تخلیق کرتا ہے وہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا، تو اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرا شکر کرو، مانو کہ یہ میں نے دیا ہے تمہیں، تسلیم کرو اس کو، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرو اور اس کے مطابق اپنا رویہ رکھو، میرے بندے بن کر رہو اور شکر گزار بندے بن کر رہو۔ تو یہ اگر انسان کرتا ہے، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی بھلائی سے ملتی ہے کہ یہ اللہ تیری طرف سے ہے، یہ جو جہاں سے یہ اٹھی ہے، جہاں سے یہ چلی ہے، جہاں سے اس کا حکم ہوا ہے وہ تو تیری ذات ہے، تو میں تیرا شکر گزار ہوں، تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور چھوٹی بھلائی نہیں، بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف اس کائنات کی اسکیم کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے، اس تکلیف کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، انسان کو کچھ سمجھانا اور سجھانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک گلی سے گزر رہا ہے، سامنے پتھر پڑا ہے، پتھر سے اس ٹھوکر لگی اور آدمی گر گیا، تو یہ تو اسے چوٹ آئی، نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن ایک فائدہ ہوا، پتھر نے اسے ایک بات سمجھا دی کہ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ یہ بات کہ دیکھ کر چلنا چاہیے، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ زندگی کے معاملات جو ہیں ان میں یہی تو غلطی انسان کرتا ہے کہ دیکھ کر جب فیصلے نہیں کرتا تو غلط کر جاتا ہے، اور جب چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے، سمجھ کر کرتا ہے، پہچان کر کرتا ہے، فائدہ اس میں ہے، نقصان اس میں ہے، تبھی تو وہ فائدے کا راستہ اختیار کر پاتا ہے۔ تو یہ خدا کی جو سکیم ہے، اس طرح کی مشکلات انسان کو کس طرح حق راہ پر بھی لاتی ہیں، اس کی تربیت بھی کرتی ہیں، اسے ایک بلندی بھی دیتی ہیں، اسے خدا سے بھی جوڑتی ہیں، یہ تو اس کی حکمت ہوئی۔
بہرحال وہ جو تکلیف اسے ہوئی اس پر اس نے صبر کیا. یہ صبر کرے گا تو یہ چیزیں سوچے گا، اور صبر کرے گا تو یہ چیزیں اسے سمجھ آئیں گی. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ وہ اس پر خدا سے ٹوٹے گا نہیں کہ یا اللہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے چوٹ لگی. وہ اس کی طرف بات سمجھے گا کہ اس چوٹ سے میں خدا کی کیا حکمت تھی، میرے لیے کیا سبق تھا، میرے لیے کیا اصلاح کی بات تھی، میرے لیے کیا خیر کی بات تھی. تو جب وہ اس طرح صبر کر رہا ہے اور خدا سے کٹ نہیں رہا، جڑ رہا ہے، مزید جڑ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور وہ پھر ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو جس طرف سے بھی دیکھو بھلائی بھلا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور خدا کے ساتھ جڑا ہوا اس کا وہ بندہ ہے کہ جو خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، خدا کے فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے. تو یہ فرمایا آپ نے کہ مومن کا معاملہ جو ہے نا، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کا یہ عجیب و غریب معاملہ اس کا ہے کہ اسے ہر طرف بھلائی ملتی ہے. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس دنیا میں 70 سال 80 سال جیا تو وہ کیا کرتا رہا؟ بھلائیاں اکٹھی کرتا رہا. کن کن حالات میں؟ اچھے حالات میں بھی، برے حالات میں بھی. کوئی لمحہ ایسا بھی تھا کہ اس کے لیے بھلائی نہیں تھی؟ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا. ہم یا سکون میں ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں ہمارے. یا ہم مشکل میں ہوتے ہیں یا مشکل میں نہیں ہوتے، بلکہ جو زندگی ملی ہے اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو مومن کے لیے ہر طرف خیر ہی خیر ہے، کوئی شر والی بات ہے ہی نہیں. جو چیز انسانوں کو شر دکھائی دیتی ہے اس کے لیے بھی وہ شر نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.